أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے. یہ سورہ ابراہیم کی 31 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی. مکے میں جب شریعت کے ابتدائی احکامات نازل ہوئے تھے نماز کا اہتمام کرنے اور اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا حکم تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، جس سے ان دونوں چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے. نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو اسے اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ انفاق کرتے رہنا چاہیے. اور یہ انفاق دونوں طریقے سے مطلوب ہے، پوشیدگی سے اور ظاہر سے بھی اور علانیت سے بھی. انہیں پوشیدگی میں خرچ کرنے کا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ریا اور نمائش اور دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، اور علانیہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے ترغیب ہوتی ہے، انسپائریشن ملتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آگے بڑھ کر مال خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. بہرحال اس میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما کے کہ میرے بندے کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کریں اور انفاق دیں، انہیں جو کچھ بھی میں نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں. جو کچھ مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسکینوں اور مسافروں کو، دیگر لوگوں کو جو بھی مستحق تم کو نظر آئے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. جو طرز عمل آج عام طور پر انسان اختیار کرتا ہے اس کی طرف توجہ دلا کر اس سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب مال کے حاصل ہو جانے کے بعد اس میں تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے، میں اس کو جس طرح چاہے خرچ کروں گا، کون روکتا ہے مجھے. اور یہ سوچ کر وہ اپنے جائز ناجائز ہر قسم کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، پیسے کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتا ہے. اسراف اور تبذیر اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اسراف ہے. تبذیر یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہی نہیں ہے، حرام ہے، وہاں پر خرچ کر دینا اپنے مال کو. ایسے بہت سے کاموں میں آج انسان اپنا مال خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ تبذیر مت کرو اور اسراف مت کرو، کیونکہ جو مستحقین ہیں تمہارے سامنے ان کا حق ہے تمہارے مالوں پر، تم ان کا بھی لحاظ کرو. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر ان اللہ به علیم. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فرمایا گیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو گے تو چاہیے کہ تم اس بات کا لحاظ کرو کہ تم اپنے والدین پر اور تمہارے قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں اور محتاجوں پر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجہ بدرجہ بتا دیا ہے، ان پہ خرچ کرو. جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے اور تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے مالوں میں ان کے حقوق ہیں،
تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی خواہش اور اپنے ارمان نکالنے کے لیے صرف لاکھوں کروڑ روپے خرچ مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، شیطان کے بھائی ہے۔ یہ کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا جو تبذیر کرنے والے، جو لوگ ہیں اسراف کرنے والے، مال کو ضائع کرنے والے اور غلط جگہوں پر خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان ایسا کر کے ان کے مال کو ضائع کرا دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خوشی میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنے ارمان پورے کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پیسے سے کر رہے ہیں کام۔ یہ دل میں بات شیطان ڈالتا ہے، جبکہ یہ سارے کا سارا مال، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تم کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، لہٰذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم معاشرے میں جو خستہ حال جو لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مالوں میں سے ان کا بھی حصہ مقرر کرو۔ وہ حق ہے ان کا، وہ حق سمجھ کر دو، احسان سمجھ کر مت دو، اور یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے پاس تم نہیں دو گے تو رہ جائے گا، نہ رہے گا، نہ تم یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ کفن میں کوئی جیب نہیں تھی، خبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں سے جانے والا بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، چاہے کروڑ پتی ہو چاہے ارب پتی ہو، وہ کچھ نہیں لے جا سکتا یہاں سے، لے جانے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں یہاں سے۔ ہاں ایک سسٹم ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا وہ بہترین سسٹم ہے یہاں سے لے جانے کا۔ ٹرانسفر آف منی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہاں کے جس قسم کے ٹرانسفرس ہیں، جتنے ٹرانسفرس ہیں وہ سب کے سب بیکار ہیں، وہاں پر وہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو فرما دیا گیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو دو قرض حسنہ، دو اچھا قرض۔ تو قرض اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ تو محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو ضرورت ہے کسی کے مال کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ کرو جو تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں دنیا میں۔ یہی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دنیا میں جو ہے آسمان سے بھیجنے کا انتظام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں انسانوں ہی کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرا دی جاتی ہے، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، ایک کو مالدار بنا دیا جاتا ہے، ایک کو غریب بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مالدار اس کو دے کر اس کی دعائیں لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں اس کو نیکیاں دے دیتے ہیں۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی میں تم ٹرانسفر کرو یہاں سے اس دن کے لیے جہاں پر جو ہے سوائے نیکیوں کی اور کچھ چلنے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی کرنسی کا چلن نہیں ہے، کوئی سونے چاندی کا چلن نہیں ہے، تو پھر تم کو یہ بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دے دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ فرمایا، کہیں تم یہ خیال مت کرو کہ یہ دو گے تو ضائع ہو جائے گا، چلے جائے گا۔ شیطان پھر یہاں پر آ کر جو ہے اکساتا ہے، دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، ادھر ادھر دو گے، ان کو دے دو گے تو ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو بہت بہترین ہے، اس کو تو اتنا اچھا محفوظ کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ محفوظ تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس جتنے سیف ڈپازٹ لاکرز ہیں اس میں بھی تم اتنا محفوظ نہیں کر سکتے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، تو تم وہاں پر اس سے بہتر پاؤ گے، یعنی اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بہت بہتر۔ نیکیوں کے انبار تم کو اس دن دیے جائیں گے جس دن تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا ایک دوسرے سے پیچھا چھڑا کر، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ اس وقت تم کو نیکیوں کے انبار ملیں گے وہاں پر، اور کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا یہ ہے تمہارے لیے، یہ ریزروس ہے تمہارے لیے۔ تو وہاں ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ کہہ کر بتا دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلاف، اس سے قبل یہ کام کر دو تم، یہ دو کاموں کی طرف تم کو جو توجہ دلائی گئی ہے اس سے قبل، کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ اصل میں تو قیامت کا دن ہوگا، یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی تو پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وہاں پر کسی کی کوئی دوستی نہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا سورہ زخرف 25ویں پارے میں۔ سارے دوست دنیا کے جو دنیا کے لیے دوستیاں کیا کرتے تھے وہ ساری دوستیاں وہاں پر دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یومئذ بعضهم لبعض
عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے فرما دیا گیا. یعنی سب کی دوستیاں دشمنیوں میں نہیں، بلکہ جو متقی جو حضرات تھے، جو اللہ کی خاطر دوستیاں کیا کرتے تھے، مسجدوں میں ملا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا لحاظ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کی دوستیاں قائم ہوں گی. لیکن صرف دنیاوی کاروبار، دنیا کے کام کاج، دنیا کے فائدے کمانے کے لیے جو دوستیاں ہوئی تھی، وہ ساری دوستیاں اس دن ختم ہو جائیں گی. کیونکہ اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ تو دنیا میں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور دنیا میں انہوں نے ہمیں بہکا دیا تھا، غیر غلط کاموں پر لگا دیا تھا، ہمیں اچھے کام کی طرف توجہ نہیں دلائی تھی، اس لیے وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، اور اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی. ففروا الی اللہ، فرمایا سورہ زاریات 27 نمبر. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ. کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر اچھے نیک کام میں دوڑ لگاؤ. وقت بہت کم ہے، وقت کم رہ گیا ہے. خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے یہ، بلکہ جو ہے فوراً اپنا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. ففروا الی اللہ، اور دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے اس سلسلے میں. جو احکامات تم کو دیے گئے تھے، کیا تم نے ان احکامات کو پورا کیا؟ نمازیں کیا تم سے چھوٹ گئی ہے؟ اگر چھوٹ گئی تو ابھی وقت ہے، ابھی مہلت عمر باقی ہے، اس کی قضا پوری کر لو، اس کو مکمل کر لو. ابھی صحت ہے تمہارے پاس، تم اس کو ادا کر لے سکتی ہو. اور اگر کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کو حق ادا نہیں کیا ہے، حق تلفی کی ہے، کسی کا چھین لیا ہے، غضب کر لیا ہے، تو واپس کر دو. ابھی تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس ملکیت ہے، تمہارے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، وہ سارے قبضوں میں سے تمہارے نکل جائے گا، اور تم بے دم اور بے جان ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے. یہ موت کے وقت بھی ہوگا، اس کے آثار وہیں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. قیامت تو جب آنا ہے آئے گی ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرما دیا ہے. لیکن فقط قامت قیامت وہ فرمایا گیا، من ماتا فقط قامت قیامت. جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کو کون سی عمل کا وقت باقی بچا؟ کوئی مہلت باقی بچی ہی نہیں. تو موت سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا ہے. موت کب آئے گی نہیں معلوم، ابھی آ جائے گی، شاید تھوڑی ہی دیر کے بعد آ جائے. تو اس کے لیے فوراً جلدی جلدی کرنا چاہیے انسان کو کہ کن کاموں میں نے جو ہے کوتاہی کی تھی، وہ کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. شروع کر دے گا اچھی نیت کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دیں گے، اور اگر پورا نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے. تو ابھی جو موقع اور مہلت ملی ہوئی ہے، یہ فرما دیا گیا ہے کہ ابھی جو ہے تمہارے پاس دم خم ہے، صحت ہے، وقت ہے، اور تمہارے پاس مال کی ملکیت باقی ہے. جیسے ہی تم مرنے لگو گے، وہ وقت آ جائے گا تو تمہارے پاس سے سارے اختیارات چھین لیے جائیں گے. یعنی مرنے سے پہلے پہلے ہی تم کو وہ سارے آثار ظاہر ہو جائیں گے. اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میرے پاس کیا باقی بچا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی تم یہ بات سوچ لو. اس وقت جو ہے تم حسرت سے جو ہے پڑے رہو گے. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اس وقت دیکھو گے کہ کوئی ہے میرا شفاعت کرنے والا، کوئی اچھا دوست، کوئی یار دوست میرا ہوتا جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہوتا. آج دیکھیے کہ بری بری صحبتوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کو دوست بنانا نہیں چاہتے. وہ اچھے لوگوں کو اگر دوست بنائیں گے تو وہ تمہیں اچھی راہ پہ لا دے گا، لیکن چاہتے ہیں کہ ان سے اور ان سے دوستی کریں گے. لیکن کوئی نیک انسان، اچھا آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہی ایسا ہی دوست کام آ سکتا تھا، لیکن وہ دوست تم نے بنایا ہی نہیں تھا. ولا صدیق حمیم، سورہ شعراء میں بتایا کہ اس وقت حسرت کرے گا انسان کہ کوئی ہے میری شفاعت کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میرا ساتھی، میرا دوست، لیکن کوئی نہیں. تم نے کسی کو نہیں بنایا تھا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تم یہ کوشش کر لو، یہ فرما دیا گیا. اور سورہ منافقین میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وہ وقت آنے سے پہلے تم جو ہے کوشش کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. فرمایا جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر و تقدیم ممکن نہیں ہے. اس وقت بندہ کوشش کرے گا اور التجائیں کرے گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تاکہ میں کچھ صدقات کر سکوں، کچھ اچھے اور نیک کام کر سکوں. تو کہا جائے گا کہ نہیں، اب وقت نہیں ہے، اب وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. جب وقت ہے تو کام کر لینا چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب وقت اور مہلت باقی ہے تو یہ کام کو کر لو جو کچھ ہم نے تم کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو معافی مانگو اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو جس قدر ممکن ہو سکے.
اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف تجربے میں بند کر کے مت بیٹھ جاؤ، اور یہ مت سمجھو کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی تم کو دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، جو مجبور اور محتاج ہیں ان کی مدد، مستحقین کی مدد اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تم کو مالدار بنایا ہے، اور بھی جو ہے بہت سے ایسے کام ہیں جو امت کے، جو زکوٰۃ کے مد سے پورے نہیں ہو سکتے، وہ کام کون کرے گا؟ اگر مسلمان صرف یہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ دے دیا ہے میں نے، اب اس کے بعد میں اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، تو مسجدیں کون بنائے گا؟ مدرسے کون بنائے گا؟ مسافر خانے کون بنائے گا؟ دین کی تعلیم کون کرے گا؟ قرآن کی نشر و اشاعت کا کام کون کرے گا؟ ارتداد پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے سلسلے میں کون کام کرے گا؟ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ وہ کام زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتا ہے، تو زکوٰۃ سے جو کام نہیں ہو سکتی وہ کام تو انفاق، نفل صدقوں کے ذریعے سے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صرف یہ مت سمجھو کہ 2.5% دے دیے اور قصہ ختم، اب جو ہے بری الذمہ ہو گئے، نہیں، بری الذمہ کبھی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہے، جیسے جیسے جہاں جہاں پر حسب ضرورت تم کو جو ہے خرچ کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی اور اس کے ساتھ مال کو خرچ کرنا، یہ دو چیزوں کا بڑا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ جانی عبادت اور مالی عبادتوں کو کہہ کر یہاں پر جو ہے ساری احکامات اور ساری عبادتوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، اس سے قبل کہ یہ وقت آ جائے جب وقت جو ہے وہ حسرت کا وقت ہوگا، اور اس وقت تم کچھ بھی کر نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔